نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اہل القرآن، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو ایمان، صحت، تقوی، عافیت اور سلامتی سے رکھے۔ علم التجوید لیول 1 سبق نمبر 6 میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بہت پیاری حدیث مبارکہ، یعنی حاملین قرآن کو مقدم رکھنا۔ اس کے بعد ہم مخارج کا بیان، اس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ مخارج کے بیان میں ہم حلق کے مخرج کو دیکھیں گے، اور ترتیل کے لیسن میں سورۃ النازعات ہم نے شروع کی ہوئی الحمدللہ، تو آیات نمبر 13 سے لے کر 22 تک آیات کی ہم انشاءاللہ کلاس میں پریکٹس کریں گے۔ چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ قرآن کے حامل کو مقدم رکھنا، یعنی جو قرآن پاک پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو قرآن کا علم رکھنے والے ہوتے ہیں، جو اہل القرآن ہوتے ہیں، ان کو پریورٹی دی جاتی ہے، وہ مقدم ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا رتبہ، ان کا درجہ بلند ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہدائے احد میں سے 2 آدمیوں کو جمع کرتے، پھر فرماتے ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے؟ جب ان میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا تو اسے لحد میں آگے رکھتے، پھر فرمایا میں قیامت کے دن ان لوگوں پر گواہ ہوں گا، پھر انہیں خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیا اور انہیں غسل بھی نہیں دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ قرآن کریم کے حافظ اور قرآن سے زیادہ تعلق رکھنے والوں کا مقام اسلام میں بہت بلند ہے، یعنی قرآن یاد کرنے والوں کا مقام بہت بلند ہے۔ حامل قرآن کو ترجیح دی جاتی ہے، اور قرآن سے تعلق انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اب جیسے شہدائے احد میں بھی حافظ قرآن کو پہلے دفن کیا گیا، تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں بہت پیارا سبق ملتا ہے کہ قرآن سیکھنا اور یاد کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے۔ قرآن سے جڑنے والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی قرآن پڑھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا آج کا لیسن ہے مخارج کا بیان۔ مخارج کے لغوی معنی کیا ہیں؟ لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ مخارج بیسیکلی مخرج کی جمع ہے، یعنی واحد کیا ہوتا ہے؟ مخرج، اور جمع کیا ہوتا ہے؟ مخارج۔ تو مخارج جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ نکلنے کی جگہ کو مخارج کہتے ہیں۔ اب اصطلاحی معنی دیکھتے ہیں۔ حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، یعنی 29 حروف تہجی کے نکلنے کی جگہوں کو مخارج کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ لغوی کہتے ہیں لغت کو۔ لغت کسے کہتے ہیں؟ ڈکشنری کو۔ جیسے ہم کسی بھی ورڈ کا میننگ دیکھنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈکشنری سے ہیلپ لیتے ہیں۔ تو ڈکشنری کو اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ لغت۔ ٹھیک ہے، تو لغوی معنی مطلب کہ اس بات کا جو مطلب ہے وہ لغت میں ہے، ڈکشنری میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ جو قراء حضرات، جو تجوید دان ہمیں ایک چیز کی ڈیفینیشن بتا دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اصطلاحی معنی۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں میں فرق آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لغوی کا مطلب جو معنی لغت میں لکھا ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جو قراء حضرات
جو تجوید دان، جو علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں، یہ تعریف ہے، یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو مخرج کیا ہوتا ہے؟ نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، اور مخرج کی جمع مخارج ہے، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، یعنی 29 حروف تہجی ہے نا، ہم نے پڑھا تھا، تو 29 حروف تہجی کے نکلنے کی جگہوں کو مخارج کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، مخارج کے نکلنے کی جگہ کو اصول مخارج کہتے ہیں۔ اب آپ نے یہاں پہ دو تعریفیں سیکھی ہیں، مخارج کی تعریف اور اصول مخارج کی تعریف۔ تو ان دونوں کی تعریف ڈیفرنٹ ہے۔ کیا ہے؟ مخارج کی تعریف ہم نے کیا جانا؟ حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخارج کہتے ہیں، اور اصول مخارج کیا ہوتا ہے؟ مخارج کے نکلنے کی جگہ کو اصول مخارج کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصول مخارج کتنے ہیں؟ اصول مخارج 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ حلق یعنی گلا، ٹھیک ہے، لسان یعنی زبان کو کہتے ہیں، شفتان یعنی ہونٹوں کو کہتے ہیں، خیشوم یعنی ناک کا بانسا یا ناک کی جڑ کو کہتے ہیں، اور جوف دہن یعنی منہ کا خلا، ٹھیک ہے۔ یہ 5 اصول مخارج ہیں۔ ان 5 اصول مخارج سے 17 جگہ ایسی ہیں، یعنی 17 مخارج ایسے ہیں جہاں سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اصول مخرج میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حلق کو۔ حلق کیا ہوتا ہے؟ حلق گلے کا اندرونی حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور بات یہاں پہ یاد رکھیے کہ جو مخارج ہیں وہ ہمارے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ سینے کی جانب سے۔ سینے کی جانب سے جو ہمارا گلے کا حصہ ہے، وہاں سے لے کے منہ تک کا جو ایریا ہے، یہ سارے ہمارے مخارج ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر سے ہمارے حروف نکلتے ہیں۔ تو اب سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں حلق کو۔ حلق کیا ہوتا ہے؟ گلے کا اندرونی حصہ۔ اس کے 3 مخرج ہوتے ہیں، 3 مخارج ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق۔ اقصی حلق کیا ہوتا ہے، وسط حلق کیا ہوتا ہے، اور ادنی حلق کیا ہوتا ہے، اور ان سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اقصی حلق۔ اقصی کہتے ہیں پہلا۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم سینے کی طرف سے جو ہمارا گلا شروع ہو رہا ہوتا ہے نا، وہاں سے ہمارے مخرج شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جو سینے کی طرف حصہ ہوتا ہے نا حلق کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے، سینے کی طرف ہے، اس کو کہتے ہیں اقصی حلق، اور اس سے 2 حروف نکلتے ہیں، حمزہ، ہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں وسط حلق۔ حلق کا درمیان والا حصہ وسط حلق کہلاتا ہے، اور اس سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تھرڈ ہے ادنی حلق۔ حلق کا وہ حصہ جو منہ کی جانب ہے، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سمجھ آ گئی ہے حلق کے اب کتنے مخارج ہیں؟ 3 مخارج ہیں، اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق۔ پھر ہم نے ان کی ڈیٹیل دیکھی ہے، اور کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اقصی حلق سے 2 حمزہ ہا، وسط حلق سے بھی 2 عین ہا، اور ادنی حلق سے بھی 2 غین خا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھنا آپ نے، حلق کے 3 مخارج ہیں اور 6 حروف ادا ہوتے ہیں۔ مخرج کے اعتبار سے ان کو ایک نام دیا گیا ہے، وہ کیا نام ہے؟ حروف حلقیہ۔ ان کو مخرج کے اعتبار سے حروف حلقیہ کہا جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حمزہ اور ہا کو، یعنی اقصی حلق کو دیکھتے ہیں۔ اقصی حلق کیا ہوتا ہے؟ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے، آپ کو حمزہ کی ادائیگی کیسے کی جائے گی؟ آ، جیسے دیکھیے اس کو آپ نے زیادہ پریشر سے، زیادہ تکلف سے ادا نہیں کرنا۔ جیسے ایک اردو کا لفظ ہوتا ہے نا، آ جائیں، ٹھیک ہے، آ جائیں، آنا، آ گیا، تو یہ جو آ ہم بول رہے ہیں نا، یہی حمزہ کی آواز ہے قرآن پاک میں، ٹھیک ہے۔ اَأَنتُمْ، انشأنا، انؤمن، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے سمپل آ ادا کرنا ہے۔ آ کے اوپر فتحہ ہو تو پھر منہ کو کھولیں گے، تو زیادہ منہ نہیں کھولنا کہ اَأَنتُمْ، ایسے نہیں کرنا، نارمل منہ اوپن کریں، اَأَنتُمْ، ٹھیک ہے۔ انشأنا، انؤمن۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں ہا۔ ہا جو ہوتا ہے اس کو آپ نے ہا ایسے کر کے نہیں بولنا، زیادہ بھاری کر کے نہیں بولنا، نارمل
वहाजा, इहदिना, महत्तु, ठीक है, शहरन, क़हारुन, जिबाहुहुम, ठीक है। बस इसमें से ये वाली साउंड ना आए, सांस की आवाज़ ना आए, सिंपल हा अदा कर, जैसे कि आ ई उ, ठीक है। इसी तरह आ ई उ ये हमजा की साउंड होती है और आ ई उ ये हा की साउंड होती है। आपने इसको ज़्यादा प्रेशर से अदा नहीं करना। उसके बाद आपको कुरान पाक में हमजा की मुख्तलिफ शक्लें नज़र आएंगी, जैसे कि देखिए अलिफ के ऊपर फतहा, अलिफ के नीचे कसरा, अलिफ के ऊपर पेश, तो ये भी हमजा कहलाएगा, ये अलिफ नहीं कहलाएगा। अलिफ वो होता है जो बिल्कुल खाली स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी अलिफ, सीधी लाइन, इसको बोलते हैं अलिफ। लेकिन जब भी इस अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए तो फिर वो हमजा कहलाता है, वो फिर अलिफ नहीं रहता। इसी तरह आइन की जो आधी शक्ल होती है हमजा, उसको बोलते हैं, उसके ऊपर फतहा, कसरा और जुमा होता है। इसी तरह अलिफ के ऊपर आइन की आधी शक्ल और फिर उसके ऊपर हरकत लिखी होती है, यानी कि जो हमजा की आइन की आधी शक्ल वो भी हरकत के साथ अलिफ के ऊपर लिखी होती हैं। उस तरह से भी आपको कुरान पाक में लिखा नज़र आएगा। इसी तरह या के ऊपर हमजा लिखा होता है, वाव के ऊपर हमजा लिखा होता है, और अलीफ के ऊपर साकिन की जो शक्ल होगी ना, अलामत होगी, जज़म की जो अलामत होगी, वो भी हमजा ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ सूरतें हैं कुरान पाक में जो हमजा की हैं। तो आपके साथ ये आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है कि हमजा इस तरह से जब लिखा हो, अलिफ यानी कि जब भी इस तरह से लिखा हो तो वो अलिफ नहीं होता बल्कि हमजा कहलाता है, ठीक है। उसके बाद हमने मद्दा के बारे में देखा था, कितने होते हैं, 3 होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा। अलिफ मद्दा की क्या पहचान थी? खाली अलिफ से पहले फतहा, इसको अलिफ मद्दा कहते हैं। क्योंकि याद रखिए अलिफ की फेवरेट हरकत फतहा होती है, फतहा यानी ज़बर। तो अलिफ की फेवरेट हरकत जब फतहा हो अलिफ से पहले तो वो अलिफ मद्दा कहलाता है। उसके बाद वाव साकिन से पहले पेश हो वो क्या कहलाता है? वाव मद्दा। तो वाव साकिन यानी वाव की फेवरेट हरकत पेश होती है, जुम्मा होती है। तो जब भी वाव साकिन से पहले पेश हो तो वो फिर वाव मद्दा कहलाता है। इसी तरह याय साकिन से पहले कसरा हो तो उसको याय मद्दा कहते हैं। तो या की फेवरेट हरकत क्या है? कसरा है। जब भी या साकिन से पहले कसरा आए तो उसको याय मद्दा कहते हैं। तो ये फेवरेट हरकत आपने याद रखनी है, ठीक है। अलिफ मद्दा यानी अलिफ की फेवरेट हरकत ज़बर है यानी फतहा है, वाव की फेवरेट हरकत पेश यानी जुम्मा है, और या की फेवरेट हरकत कसरा यानी ज़ेर है, ठीक है। तो जब भी ये फेवरेट हरकत अपने अकॉर्डिंगली आएंगी हरूफ के तो वो उसका रिस्पेक्टिव मद्दा बन जाएगा। यानी अगर अलिफ से पहले फतहा है तो वो अलिफ मद्दा बन जाएगा, वाव की फेवरेट हरकत पेश है वो पहले आ जाए, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वो वाव मद्दा बन जाएगा, और या साकिन यानी या की फेवरेट हरकत कसरा है, अगर वो पहले आ जाए या साकिन से तो वो या मद्दा बन जाती है, ठीक है। क्वाइद के लेसन में आज इतना ही रखते हैं। तरतील के लेसन में देख लेते हैं। तरतील के लेसन में हम सूरत नाज़ियात पढ़ रहे हैं, आयत नंबर 13 से 22 तक का लेसन है आपका। इसमें आपको मैंने देखे हम अभी आपकी इतनी गलतियां नहीं निकालते हैं क्योंकि अभी आपने सारे रूल्स नहीं पढ़े हुए, लेकिन जो जो रूल्स बता रही हूँ एटलीस्ट आपने उनको फॉलो करके अप्लाई करके अपने मोलमा को सबक सुनाना है इंशाल्लाह। जैसे कि देखिए आपको मैंने क्या बताया था, नून मुशद्दद पे हाईएस्ट गुन्ना करना है, ज़्यादा देर के लिए आवाज़ नाक में ठहरानी है। उसके बाद मीम मुशद्दद का गुन्ना बताया गया था, इस पर भी हाईएस्ट गुन्ना होता है, यानी ज़्यादा देर के लिए आपने नाक में वाइब्रेशन करनी होती है, आवाज़ रखनी होती है। जैसे कि फ़इन्नमा, ठीक है, इन ये जो आप इन कर रहे हैं ये आवाज़ नाक में रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने और क्या देखे थे, हमने 2 ज़बर की तनवीन को एक अलिफ में बदल देते हैं जब हम वक्फ करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि नबातन, तो नबाता वक्फ करेंगे तो नबाता बन जाएगा। 2 ज़बर की तनवीन वक्फ की सूरत में एक अलिफ से बदल जाती है। जब भी आप 2 ज़बर की तनवीन पे वक्फ करेंगे तो वो आप एक अलिफ से बदल देंगे, ये याद रखिए। और एक अलिफ का मतलब क्या होता है, वहाँ पे कितनी मिकदार आपने अदा करनी है, 2 काउंट्स,
ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے گول تا کے بارے میں دیکھا کہ جب گول تا پہ وقف کریں تو وہ ہائی ساکنہ میں بدل جاتی ہے، جیسے کہ واحدہ. ٹھیک ہے، واحدہ. اب گول تا پہ ہے نا، وقف کر رہے ہیں تو دا دا ایسے کر کے نہیں پڑھنا، واحدہ. اس کے بعد آپ کو الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ یعنی حروف مدہ کی پہچان بتائی گئی تھی کہ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیے فَإِنَّمَا ما، تو یہاں پہ کیا ہے، حالی الف سے پہلے فتحہ ہے تو یہ ہمارا کیا ہے، الف مدہ ہے. اسی طرح بہت سارے یہاں پہ آپ کو الف مدہ نظر آئیں گے. بالوادی، تو وا کیا ہے، ہمارا الف مدہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح واو مدہ جو ہے وہ ابھی ان آیات میں نہیں ہے، لیکن آپ نے پیچھے پڑھا تھا سورۃ النبا میں بھی بہت سارے آپ نے کلمات پڑھے تھے. اور اسی طرح آپ کو ویسے بھی قرآن پاک کے مختلف جگہ پہ کلمات نظر آئیں گے، جیسے کہ یؤمنون، تو یہ کیا ہے، نون، نون پیش واو نو، اور یہ کیا ہے ہمارا، یہ واو مدہ ہے. ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے پیش. اسی طرح یا مدہ بھی آپ کو پہچان کرا دی گئی ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، جیسے کہ الذین، تو زی کیا ہے، یہاں پہ یا مدہ سے پہلے کسرہ آ گئی ہے تو یہ ہماری یا مدہ ہے. تو ان کی حرکات کتنی آپ نے یاد رکھنی ہے، ایک الف یعنی 2 حرکات. تو یہ آپ نے انشاءاللہ اپنے قواعد میں ان کو آپ نے ادا بھی کرنا ہے، ادائیگی کی مقدار کا خیال بھی رکھنا ہے، اور جتنے بھی رولز آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو بھی فی الحال آپ نے فالو کرنا ہے. اسی طرح آپ کو حروف مستعلیہ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ 7 حروف ہیں جو ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، یعنی کوئی بھی حرکت کے ساتھ ہوں ان کو پر ہی پڑھا جائے گا. اور پر پڑھنے کا کیا مخرج ہے، حروف مستعلیہ کا مخرج کیا ہے کہ جو زبان کی جڑ ہے اس کو آپ نے اوپر تالو کی طرف اٹھانا ہے. ان کو پر کرنے کے لیے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. ٹھیک ہے، خصہ ضغطن قز، جب بھی یہ 7 حروف آئیں گے تو آپ نے ان کو پر پڑھنا ہے چاہے کسی بھی حالت میں ہو. لیکن پر کرنے کا طریقہ کیا ہے، زبان کی جڑ کو اوپر تالو کی طرف اٹھاتے ہیں، ہونٹوں کو گول کر کے پر نہیں پڑھنا آپ نے. ٹھیک ہے، یہ رانگ ہو جائے گا. اسی طرح آپ کو نرمی سے پڑھے جانے والے حروف بھی بتائی گئی ہیں اور ایسیڈی والے حروف بھی بتائے گئے ہیں. تو آپ نے یہ سب چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا ترتیل کا لیسن اپنی معلومات کو سنانا ہے انشاءاللہ. چلیے یہیں تک رکھتے ہیں. اب آپ کے ساتھ اسسمنٹ کوسچن شیئر کیے جا رہے ہیں، آپ نے ان کے آنسر کامنٹ سیکشن میں ضرور دینے ہیں انشاءاللہ. یہیں تک رکھتے ہیں، دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.